امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک قصہ نقل فرمایا ہے، اور وہ قصہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ ماں باپ کی خدمت پر آدمی کو کیا ملتا ہے، اس پر یہ تفصیلی واقعہ حدیث کے روح سے حضرت نے نقل کیا ہے۔ تو ذرا ساتھیوں توجہ سے سننا، اور آپ کسی کو بیان بھی کر سکتے ہیں، بتلا بھی سکتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو خود کو بھی ہوگا کہ بھئی ماں باپ کی خدمت پر آدمی کو کیا ملتا ہے۔ تو ایک نوجوان آدمی تھا، وہ اپنے باپ کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن دوپہر کا اس کے والد صاحب قیل اللہ کر رہے تھے۔ دیکھو قیل اللہ یہ سنت عمل ہے، دوپہر کا تھوڑی دیر سو جانا یہ سنت عمل ہے۔ اس کا طبی فائدہ، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو ہارٹ اٹیک کی بیماری سے وہ بچا رہتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو جتنا ہم سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی میں نکھار آئے گا، ہمیں ایک مٹھاس ملے گی اور ایمانی ایک تعلق ہمیں ملے گا۔ تو اس کے والد صاحب دوپہر کا قیل اللہ کر رہے تھے، گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ کباٹ اور تجوری کے تالے کی چابی اپنے ابا نے اپنے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ اتنے میں وہ لڑکا باہر گیا اور ایک موتی بیچنے والا اعلان کر رہا ہے کہ بھئی موتی لے لو۔ وہ لڑکا موتی بیچنے والے کے پاس پہنچا، دیکھا تو اس کو بڑا اچھا معلوم ہوا اور بڑا قیمتی اور خوبصورت موتی تھا، اور کہنے لگا کہ یار یہ تو بہت نایاب موتی ہے، ایسا موتی مجھے کسی جگہ مل نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا کہ تم کتنوں میں بیچو گے، کتنے روپے میں بیچو گے؟ تو کہا کہ میں 70,000 دینار لوں گا۔ دینار یہ پہلے زمانے کے سکے، جیسے ہمارے یہاں روپے چلتے ہیں، آپ سعودیہ چلے جائیں گے وہاں ریال چلتے ہیں، بات سمجھیں، تو الگ الگ پیسے چلتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں درہم چلا کرتے تھے، تو کہا کہ 70,000 درہم لوں گا۔ اس نے کہا کہ دیکھ مجھے ہیرا پسند آ گیا، میں لینا چاہتا ہوں، اور میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، لیکن کباڑ میں رکھے ہوئے ہیں، اس کی چابی میرے ابا کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی ہے، میرے ابا گہری نیند سے سوئے ہوئے ہیں، میں ان کی نیند کو خراب کر سکتا نہیں ہوں، جب اٹھیں گے تب میں تم کو 70,000 روپے دے دوں گا۔ موتی بیچنے والے نے کہا کہ بھئی اتنا انتظار میں کر سکتا نہیں ہوں، آگے میرے خریدار موجود ہے، تم کو ابھی لینا ہے تو ابھی لے لو۔ اور کہا کہ اگر تم ابھی پیسے لا کر کے دو گے تو میں آپ کے پاس سے 60,000 درہم لے لوں گا، 10,000 درہم کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلو پھر اس نے کہا کہ جلدی لا کر کے دو، میں 10,000 اور معاف کرتا ہوں، 50,000 درہم میں تم کو دے۔ کم کرتے کرتے 30,000 درہم پر آ گیا، اور اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ دیکھ اگر تم میرے ابا کے سو کر اٹھنے کا انتظار کرتا ہے تو میں تجھے 1,00,000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ قیمت کم کرتا گیا، وہ بڑھاتا گیا، 30,000 پر آ کر کے رک گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس طریقے سے میرے ابا کی نیند کو خراب کر سکتا نہیں ہوں، 30,000 مجھے دے دو اور یہ موتی لے جاؤ۔ وہ بیٹا تیار۔ اب دیکھیے کہ بیٹا اپنے باپ کا کتنا فرما بردار تھا، کتنی نیک طبیعت کا تھا، اپنے ابا کی نیند کا کتنا خیال کرتا تھا۔ آج اولاد اپنے بوڑھے باپ کو گھروں میں سونے نہیں دیتی، اور اگر سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو جب چاہے اپنی مرضی سے اٹھا دیتے، ابا یہ پیسے دو، نیند کا کوئی خیال کرتے نہیں ہیں۔ وہ ہیرا موتی بیچنے والا چلا گیا، بات آئی گئی ہو گئی، اور اس والد صاحب اٹھ بھی گئے، نیند سے بیدار ہوئے، کیا ہوا؟ تو کہا کہ ابا ایسا مسئلہ تھا، کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے نقد یہ دے دیا کہ اس کو ایک گائے ملی۔ نہ شاعر کہتا ہے عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے نا۔ جب ہم اپنے والد محترم ماں کی خدمت کریں گے اس کا بدلہ تو آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن نقد دنیا کے اندر یہ بدلہ ملتا ہے۔ میں ہر جمعرات کو اپنے والد صاحب کی سر میں مالش کرتا ہوں،
ایک دن میرا بیٹا آ کر کے میری ٹوپی اتار کر کے میری مالش کرنے لگا. میرے والد صاحب نے کہا کہ دیکھ تو میری خدمت کرتا ہے, تیرا بیٹا تیری خدمت کرے گا. تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ میری زندگی لمبی ہوگی, میری زندگی میں اللہ برکت دے دے گا. تو دوستو ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بن جائیں, انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی آسان تر ہوتی چلی جائے گی.